آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. یا اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اس کو اپنے لیے، جنت کو اپنے لیے مستحق ہم جنت کے ہو جائیں. یا میرے پروردگار ہمیں وہ عطا فرما جس سے تو خوش ہو، جس سے تو راضی ہو. ہمیں تمام برائیوں پر یا جو ہم غلط کر رہے ہیں اس پہ شرح صدر عطا فرما، اور ہمیں سیدھے راستے اور امن کے اور سلامتی کے راستے پر رکھنا. آمین ثم آمین. پیس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد، کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر. تو اب دوسرے کیا لوگ ہیں، وہ ہو گیا بس خوب ہی ہے یہ آخرت کا گھر، ٹھیک ہے، جس کی بدولت آج وہ مستحق ہوئے، اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے پورے گھرانے کے ساتھ مستحق ہوں گے اس کے. اب آ گئے وہ لوگ جو اللہ کو عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی حدیث سناؤ اس پہ کہ قطع تعلق پہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو، اور اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی ہر جمعرات کو. جس نے صلہ رحمی نہیں کی اور رشتے داری توڑی تو اس کے لیے جہنم واجب ہے. اور کسی بھی مسلمان پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. تو اگر دوسرا ناراض ہے تو آپ اس پر حجت قائم کریں اور خود جا کے اس سے کہیں کہ بھائی میری کبھی بات بری اگر آپ لگی کا وہ ہے کہ دل نہیں کرتا، بہت سے معاملاتوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو وہ ملے، آپ سلام کر لو، اب تفصیل میں مت جاؤ، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ تعلق جوڑے رکھو. بے شک آنا جانا نہ کرو، کوئی گفٹ شفٹ نہ دو ایک دوسرے کو. یہ نہیں کہ بالکل آپ نے اس کو کاٹ دیا جسے اللہ نے رشتے کا جوڑنے کا حکم لیکن دیا. یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں. اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبات اللہ رزق دیتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہو گئی کہ اللہ کی جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ کی تقسیم ہے نا، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ یہاں پہ اب اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں. یہ تو کچھ نہیں ہے نا جو وہاں ملے گا یہاں صبر کرنے پہ. یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی. مطلب کس قدر عقل کے اندھے تھے، مستقل ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. جو اس کی طرف رجوع کرے گا، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا، یعنی ایسے بھی تو ہیں جنہوں نے معجزے کے بغیر مانا ہے. یہی تو آزمائش تھی، اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. یا اللہ ہمیں ایسے اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ہمیں نفس لوامہ عطا فرما، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے اچھا انجام ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو وہ پیغام سنائیے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے. یعنی خدا تو اس قدر مہربان ہے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کتنی نعمتیں نازل فرما رہا ہے، اور عذاب مانگ رہے ہیں لیکن روکا ہوا ہے، اور آپ اسی کے ساتھ کفر بک رہے ہیں. اس سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی یہ مانتے ہیں تو مانے، نہ مانے، لیکن آپ اپنے اس پر مضبوطی سے قائم رہیے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہی میرا ملجا و ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی، یا مردے
قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، یعنی کہ اگر اتنے بڑے بڑے بھی معجزے ہو جاتے اور اس طرح کی نشانیاں دکھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اس کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کے طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کا آس لگائے بیٹھے ہیں اور یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ بے شک جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار رکھا ہے ان پر اس کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. جیسے فرعون نہیں مان کے دے رہا تھا تو کتنے عذاب اس پہ نازل فرمائے گئے تھے. پہلے اس پر ذرا آگے بڑھاؤ. ٹڈی دل کا عذاب نازل ہوا تھا، سرسریوں کا عذاب نازل ہوا تھا، میڈکوں کا عذاب نازل ہوا تھا، خون کا عذاب نازل ہوا تھا، لیکن مان کے نہیں دیے اور ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ انہیں اپنی نشانیوں سے، انہیں آفتوں سے یا آزمائشوں سے آزمایا جاتا رہے گا. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بے شک تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کیجیے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی ہے اور آخرکار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ہے. یعنی پچھلی قومیں دیکھو کیا عبرت تھی ان کی اور میری سزا کتنی سخت ہے. پھر کیا جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی ایک شخص کے حال سے جو ایک شخص کے حال سے واقف ہے، جس کی نگاہ سے کسی کی کوئی نیک آدمی کی نیکی چھپی نہیں رہتی نہ کسی بدی کی بدی. یہاں کمائی سے متعلق وہ کمانا ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کما کے آگے بھیج رہا ہے، اس کی کمائیاں نیکیاں کمائی یا بدی کمائی. پھر کیا جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہمتیں کی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں. کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو؟ یعنی اگر وہ ہوتے تو اللہ کو پہلے پتا ہوتا جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا ہے، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو. یعنی اس کے جو شریک تم نے تجویز کر رکھے ہیں اس کے معاملے میں تین ہی صورتیں. ایک تو کہ تمہارے پاس کیا کوئی مستند بات ہے اس کے علاوہ میں، دوسری یہ کہ اللہ کو کیا خود خبر نہیں ہے کہ زمین میں کچھ اس کے شریک ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور تیسری یہ کہ تم بغیر کسی سند اور بغیر کسی حجت کے اس بات کے پہ چلے جا رہے ہو جو تمہارے منہ میں آتا ہے کیا ڈالتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے. جو اس قدر شیطانیاں، اس قدر مکاریاں، اس قدر چال بازیاں دین میں کرتے ہیں، ان کو تو اللہ نے راہ راست سے دوک دیا، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. تو بات بات پہ انسان جنت مانگے اللہ سے، ہر ایک چیز کو دیکھ کے اس کی شان، یہ بھی اسی کی شان ہے نا کہ اس نے اتنا خوبصورت اوپر سے پھل بنایا ہوا تھا. اس میں بھی ایک نشانی ہے نا عقل کی کہ لوگ کس طرح کے آپ مروب ہو جاتے ہیں اور وہ اندر سے کس طرح ہوتے ہیں، اس کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا. جب وہ پھل کٹے گا تو اللہ ہی کو پتہ ہے، اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ہم کس چیز کے مستحق ہیں. تو میں نے یہی اللہ میاں سے دعا کی کہ اللہ میاں جنت میں جو ہے مجھے اچھے والے چیکو کھانے کو ملنے چاہیے. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. جنت مانگو جہاں، وہیں دوزخ سے ساتھی پناہ مانگی جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی اور وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. تم صاف کہہ دو
کہ مجھے تو صرف رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤں، لہذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا، یعنی قرآن حکیم۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی و مددگار ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ یہ نبی سے خطاب ہے، لیکن یہ ہم سے بھی خطاب ہے کہ ہدایت واضح ہو گئی گمراہی سے۔ اب اگر تم نے جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیے، تو پھر تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ یہاں نہ وہاں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ یہ ایک اعتراض تھا جو نبی پر کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اچھا نبی ہے جو بیوی اور بچے رکھتا ہے، بھلا پیغمبروں کی بھی خواہش نفسانی سے کوئی تعلق ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے، اور کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا، یعنی کوئی معجزہ خود دکھائے، وہی جو معجزے کی وہ فرمائش کر رہے تھے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، الکتاب اسی کے پاس ہے۔ یہ بھی مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلی آئی ہوئی کتابیں موجود تھیں تو اس نبی کی کتاب کی کیا ضرورت تھی نئی کتاب کی؟ تو تم کہتے ہو کہ ان میں تحریف ہو گئی، وہ منسوخ ہو گئی، اس نئی کتاب کی پیروی کا حکم دیا گیا، آپ ان کو بتا دیجئے۔ مگر خدا کی کتاب میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ وہ کوئی یہ ان کے اعتراضات تھے، وہ کوئی خدائی کتاب کو کوئی کیسے منسوخ کرتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ اسی خدا کی کتاب ہے جس نے توریت اور انجیل نازل کی تھی، مگر یہ کیا بات ہے کہ تمہارا طریقہ توریت کے بعض احکامات کے خلاف ہے۔ مثلاً بعض چیزیں جنہیں توریت والے حرام کہتے ہیں تم انہیں حلال سمجھ کر کھاتے ہو۔ ان اعتراضات اور جوابات کی صورتوں کے بعد یہاں تفصیل سے دی گئی ہے۔ کتاب کے معنی ہے اصل کتاب، یعنی کہ یہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں اس کی اصل کتاب الکتاب وہ اس کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا ایک حصہ خواہ ہم تمہیں جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی فکر میں نہ پڑیں جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ ہدایت دینا بھی ہمارا کام ہے اور حساب لینا بھی، اور صرف آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ کہ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ زمین کا دائرہ ہر طرف سے تنگ ہو رہا ہے۔ آج سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین پہ پانی پھیلتا جا رہا ہے اور جزیرے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ بھی 1400 سال پہلے اللہ نے بیان فرما دی تھی۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ بے شک اگر وہ غفور الرحیم ہے تو وہ سریع الحساب بھی ہے۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اصل پلان کی اینڈنگ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ ہیپی اینڈنگ ہوگی، چاہے وہ آپ کی مرضی کے خلاف اینڈنگ ہوگی، وہ تو اللہ نے ہی کرنی ہے، چاہے آپ جتنی چالیں چل لیں۔ اصل تدبیر اللہ کی ہے اور ہوتا الٹیمیٹلی وہی ہے جو اللہ نے پلان کیا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یعنی کمائی تو فیصلہ کن تو اللہ ہی کے حق میں ہے نا، لیکن تم اپنے لیے تو کمائی کرو نا۔ جب تمہاری اپنی کمائی ہوگی تو اللہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں رحم فرمانے والا ہے نا۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ اللہ توبہ نعوذ باللہ۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو، یعنی کہ ہر وہ شخص جو آسمانی کتاب کے علم سے بہرہ مند ہے اس بات کی شہادت دے گا جو کچھ پیش کر رہا ہو۔ یہاں پہ پچھلے انبیاء بھی آ گئے اور وہ بھی آ گئے جو اہل کتاب تھے، وہ جانتے تھے کیونکہ اس میں کتابوں میں ذکر تھا۔ الحمدللہ سورہ رعد کا اختتام ہوا۔ سورہ ابراہیم ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سورہ ابراہیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کا زمانہ جو ہے زمانہ نزول ہے، انداز بیاں مکہ کے آخری دور کی صورتوں کا سا ہے۔